اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس کے حکم سے کائنات کا سارا نظام چلتا ہے، جس کے حکم سے زمین کے نیچے جتنی زمینی ہیں اسی کا حکم چلتا ہے، کہ جس کے حکم سے آسمانوں کے اوپر جتنے آسمان ہیں وہاں اسی کا نظام چلتا ہے۔ تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ میں انسانیت کے، جس کی دو انگلیوں میں انسانیت کے سارے دل ہیں، وہ جس طرف چاہے انسانیت کے دلوں کو پھیر دے، چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے، چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو پروردگار مرتے دم تک ہدایت پر رکھنا مالک، اور جب موت دے تو مسلمان کی موت دے۔ عزیزان ملت، آج کے جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے چنا گیا وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات۔ حجرات کہتے ہیں اپارٹمنٹس کو، گھر کو یا کمروں کو جہاں پر جو سو انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس جمعہ میں یا اس جمعہ سے پہلے اب تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے گھروں کے باہر مسلمانوں کا جو سو رویہ دیکھا، چاہے وہ عشق کے نام پر ہو یا محبت کے نام پر ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نام پر ہو یا آپ کی نعت بیان کرنے کے معاملے میں ہو، گھر کے باہر بہت کچھ دیکھ لیے۔ لیکن آج کے جمعہ میں اپنے لیے جائزہ لوں، آپ کے لیے جائزہ لیں تین باتوں کا ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسی دو اہم باتیں جو بالخصوص خواتین کے لیے ہیں، اور 8 یا 6 باتیں ایسی جو بالخصوص مردوں کے لیے پائی جاتی ہیں۔ تین حصے ہیں جو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں مرد اور عورتوں کے لیے ملتی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں نہیں ملتی لیکن ہمارے حجروں میں وہ بات ملتی ہے۔ ان باتوں کا جائزہ لے کچھ کریں، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہیں وہ ہمارے حجروں میں آ جائیں، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں نہیں ہیں لیکن ہمارے حجروں میں آ چکی ہیں ان باتوں کو ہمارے حجروں سے نکال کر پھینک دیا جائے، تاکہ آخرت کی بربادی جو ہم ان 3 باتوں سے مل رہے ہیں وہ آخرت کی بربادی ہمارے گھروں کے باہر چلے جائے اور خیر انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات خواتین سے بالخصوص توجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات، یعنی آپ جس خیمے میں رہتے تھے، آپ جس کمروں میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مکے سے مدینہ آنے کے بعد جب مسجد نبی کی تعمیر کی گئی، مسجد نبی کے تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنا دیے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے۔ وہ نشانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج تک برقرار رکھا ہے۔ جس حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ حجرہ آج بھی قائم ہے۔ جتنے ازواج مطہرات کے حجرے تھے وہ سارے کے سارے حجرے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں قائم ہیں۔ جب کبھی آپ کا جو سو وہاں کا دورہ عمرہ حج کے لیے ان باتوں کو یاد کر لیجئے، ان حجروں میں یہ باتیں تھیں۔ گھر پلٹ کے آنے کے بعد عمرہ حج کے بعد آپ کے حجروں میں بھی بات آ جائیں۔ سب سے پہلے خواتین میں آپ سے متوجہ ہوں، اور بالخصوص یہاں کوئی بھائی بیٹا ہے، کوئی شوہر بیٹا ہے، کوئی باپ بیٹا ہے، کوئی جو سو گھر کا جو سو مرد بیٹا ہے جس کے اوپر عورتیں ذمہ دار ہیں، آپ پر یہ باتیں ذمہ داری آ جاتی ہیں، آپ پر بھی یہ فرض آ جاتا ہے کہ آپ اپنے حجروں کو، جو عورتیں رہتی ہیں حجروں میں، ان کو پابند کر دیں باتوں کو اپنانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے حجروں میں جو خواتین رہا کرتی تھی، ہمارے مائیں رہا کرتی تھی، امہات المومنین رہا کرتی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، اور کئی ان کی صفات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔
سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کو ان حجرے کا منظر بتاتے ہیں کہ نبی کی ازواج مطہرات سب سے پہلا کام حجرے میں آخر کرتی کیا تھی، ڈیلی کی روٹین ان کی کیا تھی، روزانہ صبح اٹھنے کے بعد دن کا ایک وقت انہوں کس کام کے لیے بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کے ازواج محترمات، اس وقت کو یاد کرو کہ تم اپنے گھروں میں کیا کرتی ہو، کہ تم اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتی ہو اور تم اپنے گھروں میں حکمت کی تلاوت کرتی ہو۔ علماء نے کہا حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحیح احادیث کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں اپنی حجروں میں کیا کرتی تھی۔ دن کی تمام تر مصروفیت میں ایک مصروفیت ہماری ماؤں کی یہ تھی، وہ اپنے گھروں میں اپنے حجروں میں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا کرتی تھی، اپنی زندگیوں کے اندر دین اسلام کی جو تعلیم سیکھا کرتی تھی۔ آج مسلم خواتین کو اس بات کی ضرورت ہے، جتنی خواتین مسجد عباد الرحمان میں بیٹھی ہیں یا جتنے مرد حضرات جن کے اوپر خواتین ذمہ دار ہے، یہ عہد کر کر آج اس مسجد سے آپ جمعے کے بعد نکلیں، آپ کے گھر میں اگر آپ کی عورتیں آپ کی غیر حاضری میں آپ کی حاضری میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتی، اس کو سمجھنے کا اہتمام نہیں کرتی، آپ کے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ اب آپ کے سامنے آیت آ چکی ہے۔ اگر آپ کی خواتین آپ کے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی تلاوت نہیں کرتی، ان احادیث کی تلاوت نہیں کرتی، ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، آپ کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ آپ جو سو ان کے لیے اہتمام کریں کہ وہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گھر میں حاصل کریں۔ گھروں میں اندر حاصل کرنے کی اگر ایبلٹی نہیں ہے، گھر میں ایسے اہل علم نہیں ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ پڑھا نہیں سکتے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے قریب بستی کی مسجد پر دستک دیں اور کہیں مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے آپ ہماری خواتین کے لیے اہتمام کریں کہ وہ روزانہ آ کر قرآن کی تلاوت کریں، آپ ہماری خواتین کے لیے اہتمام کریں کہ ان کے لیے حدیث کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ مسجد عباد الرحمان میں اہتمام ہے جہاں روزانہ آپ کی خواتین آ کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، حدیث کا درس سیکھ سکتی ہے، قرآن کا درس سیکھ سکتی ہے، گھریں چاہے دور ہو جائے بسوں کا انتظام کرے، آٹو کا انتظام کرے، گاڑیوں کا انتظام کرے، لیکن آپ کے اوپر یہ بات واجب ہے اس لیے کہ امہات المومنین کے گھروں میں ان کے حجروں میں روزانہ کا معاملہ یہ تھا وہ اللہ کی آیت اور حدیث کی تلاوت کرتی تھی۔ افسوس کی بات ہے گئے دن لوگ آ کے الحمدللہ مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ صاحب کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کے جو سو پڑھانے کے لیے مل صاحب ہے تو بولیے۔ ارے ہم بولے بھئی مسجد میں اہتمام ہے، بولے نہیں ہمارا گھر رنگ روڈ کے پاس ہے، بولے نہیں ہمارا گھر مہدی پٹنم کے پاس ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کی بیوی اس قابل ہے کہ آپ کے بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھا سکیں؟ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی بیٹی اس قابل نہیں کہ آپ کے دوسرے بچوں کو تجوید سے پکا سکے؟ کیا آپ کی بہن اس بات کی قابل نہیں کہ خود قرآن پڑھ سکے اور دوسرے بچوں کو گھر میں جو قرآن سکھا سکے؟ کتنے افسوس کی بات ہے آپ اپنے گھر کے اوپر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، آپ کے پاسپورٹ اور راشن کارڈ میں مسلمان لکھا رہتا ہے، لیکن آپ کی گھر کی عورتوں میں قابلیت نہیں کہ قرآن پڑھ سکے، الف با تا ثا نہیں پڑھا سکتے، تجوید سے الف لام میم نہیں پڑھا سکتے۔ ارے کس نچلے حصے میں زندگی آج ہماری خواتین گزار رہے ہیں، کتنے گرے ہوئی زندگی آج گزار رہے ہیں۔ ارے اللہ سبحانہ و تعالی جس کلام میں مجھ کو آپ کو خطاب کر رہا، آج وہ کلام پڑھنے کی قابلیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو کاروبار دے دے، ایسی بستی میں کاروبار دے دے جہاں ہندو لوگوں کا آنا جانا ہے، جہاں تیلگو زبان میں لوگ آپ سے خطاب کرتے ہیں، آپ گر پڑھ کر تیلگو زبان سیکھ جائیں گے اس لیے کہ آپ کو کاروبار آپ بچانا ہے۔ لیکن زندگی کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کلام میں آپ کو خطاب کیا ہے، جس کلام میں مرنے کے بعد آپ سے خبر کا سوال ہوگا، آج وہ کلام پڑھنے کی قابلیت ہمارے عورتوں میں نہیں۔ مرد بھی ذمہ دار ہیں، آپ کو یہ جو ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے خواتین مسجدوں کو نہیں آنا، جمعے خطبات کو لانا آپ کے لیے ضروری جو وہ مطالبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کی اولاد، جب مسلمان عورتیں تم سے مطالبہ کریں مسجد کو آنے کا، انہیں اللہ کے گھر کو آنے سے مت روکو، ہاں ان کے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر بات ہے، یہ علم دینا آپ کا بھی کام ہے۔ اگر مرد حضرات نہیں دیتے، اگر بھائی نہیں دیتا، باپ نہیں دیتا، بیٹا نہیں دیتا، سسر نہیں دیتا، تو بہویں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بیویاں آپ پر ذمہ داری آتی
ये आप पर फर्ज अलैन है कि आप अपने लिए दीन की तालीम हासिल करें। घर के मर्द नहीं ले जाते, ये बहाना नहीं बन सकता आपके लिए, आपको मुतालबा करना पड़ेगा। ये फर्ज अलैन है आपके लिए अल्लाह का दीन सीखना। दुनिया की कोई ताकत आपको अल्लाह की आयत पढ़ने से, नबी सल्लम की हदीस पढ़ने से नहीं रोक सकती। और मशवरे के तौर पे बात कहूं, अपने घर में किसी भी तरह तफसीर आसरुल बयान किताब को जरूर रखिए और अहादीस में रियादुस सालिहीन किताब को जरूर रखिए। कम से कम रोजाना एक हदीस की जो बात हो जाए। क्या अजीब है मुसलमानों के घर का हाल, जब मर्द हजरत जब अपने घरों में दस्तक देकर दाखिले लेते हैं तो खवातीन शिकायतें लेकर सामने आती हैं। आज ये बच्चा ऐसा कर दिया, आज वो बच्चा ऐसा कर दिया, आज खानदान में ऐसा हो गया, मैं वो बोली थी लेकर नहीं आए। जब मर्द आदमी घर में घुसता है, हमारी खवातीन ये सवाल क्यों नहीं करती, आज मैं आयत की तिलावत कर रही थी, ये आयत मुझे समझ नहीं आई, किसी आलिम से पूछकर बैठो। जब मर्द आदमी घर में दाखिला लेता है, हमारी औरतें सवाल क्यों नहीं करती, ये हदीस हम पढ़ी है, ये हदीस में हमें डाउट है, ये हदीस क्लियर करके बताइए, किसी आलिम से फोन पे पूछकर बताइए, किसी फतवा लेकर बताइए। आज जिंदगी में अगर तुम्हारे जब तक अल्लाह की किताब और नबी की तालीम सुनने की, समझने की जुस्तजू नहीं आएगी, याद रखिए आपकी जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती। अल्लाह का दीन वो चीज है, अल्लाह की किताब वो नेमत है, नबी सल्लम की हदीस वो नेमत है जो आपकी जिंदगी में और घर के अंदर घर के बाहर खैर ला सकता है। लिहाजा अपने हुजरों में अल्लाह की किताब और नबी सल्लम की तालीम शुरू हो जाए। हुजरों में नहीं, मसाजिद में हो, मसाजिद में नहीं, मदारिस में हो। कोई दिन हमारी औरतों को खाली ना जाए जिस दिन अल्लाह की किताब और नबी सल्लम की हदीस की तिलावत ना करे, इसलिए कि उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे का रोजाना का मामला ही था। एक बात, साहबा अपनी बेटी का भी ख्याल करे, बहू का भी ख्याल करे, बहनों का भी ख्याल करे। जंग उहद का इख्तिताम हुआ तो कई 70 के करीब साहबा शहीद हुए। जब मुसलमानों का लश्कर पलटा मदीने की तरफ तो एक खातून मदीने की गलियों में खड़े गई और इंतजार जब लश्कर पलट कर रहा था तो उसे एक नए शख्स ने इत्तला दी, देख इस जंग में तेरा भाई शहीद हो गया। जुबान से कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। अंदाजा लगा के देखे उस भाई का कैसे दीनी तालीम अपनी बहन को देकर भेजा। भाई मरकर मिट्टी हो गया, खून बहकर शहादत का जाम नोश फरमा लिया, लेकिन बहन को भाई के मौत की बात यह फिक्र है, मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी की तालीम जब तक मेरे पास है, मेरे नबी मेरे हयात में जब तक मेरे पास है, जिंदगी की रहनुमाई होते रहेगी। उस भाई की जो तालीम का अंदाजा लगा के देखिए जो उसने बहन को दी थी। फिर उसको इत्तला दी गई, देखिए जंग में तेरा बाप भी शहीद हो गया। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे यह के नबी सल्लम कैसे हैं। उस बाप की जो सोच के ऊपर आप तवज्जो लगाइए कि तवज्जो लगा के देखिए उस बाप ने अपनी बेटी को कैसी तालीम दी कि बाप मरकर मिट्टी हो गया लेकिन बेटी को फिक्र है तो अल्लाह के नबी की फिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लम की तालीमात की फिक्र है, आपके उसवे की फिक्र है। उसे आगे बढ़ने के बाद एक इत्तला दी, देखिए जंग में तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया। आवाज वही लगाती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे यह बताओ कि मेरे नबी सल्लम कैसे। जब उसे उंगली के इशारे से बताया गया, ये देख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दांत शहीद किए हुए, अपने मोंडे की हड्डी को जख्मी किए हुए मदी की तरफ पलट रहे। नबी के चेहरे को देखकर पुकार के कहती है आह जब तक नबी हमारे दरमियान है जिंदगी की कोई परेशानी की परवाह नहीं है। और शौहर अगर आपका तालीम नहीं देता, नबी की तालीम को उठा लीजिए। हर शौहर के लिए लाजिम है, हर भाई के लिए लाजिम है, हर ससुर के लिए लाजिम है, हर बाप के लिए लाजिम है कि आप अपनी औरतों का भी दीनी तालीम के लिहाज से जरूर ख्याल करें जैसा सहाबा ने ख्याल किया था। दूसरी बात, हुजरात में पहली बात जो मिली, हुजरात में पहली बात सुभान अल्लाह ये मिली कि नबी सल्लम की हुजरात में आपके अज़वाज मोहतरात औरतें घर में अल्लाह की आयात और नबी सल्लम की हदीस की तिलावत किया करती थी। दूसरी बात जो नबी सल्लम के हुजरात में मिलती है और हमारे मुसलमानों के हुजरों में बहुत कम मिलती है, उस हुजरों को आप अगर तारीख के पन्ने सीरत की किताब उठाकर देखें, सुभान अल्लाह उस हुजरों की हर खातून जो हुजरे में रही अज़वाज मोहतरात की जुबानों से सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह की शुक्रगुजारी मिलेगी। लेकिन आज मुसलमानों के हुजरों में हर घर से आवाज आती है, पता नहीं हर घर है नहीं, लेकिन कई मुसलमानों के घरों से ये आवाजें उनकी औरतों की जुबान से आती हैं, सिर्फ नाशुक्री की बातें। शुक्र करती होंगी, नाशुक्री के नारे बुलंद, लेकिन सुभान अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरे हैं वहां की औरतों से आपको नाशुक्री की आवाज कभी नहीं मिलेगी। मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहती है हम नया चांद देखते एक महीना गुजर जाता, फिर हम नया चांद देखते फिर एक महीना गुजर जाता,
2 महीने गुजरते, फिर हम तीसरा नया चांद देखते। इस तरह कहती हम 2 महीनों में 3 नए चांद देख लेते। लेकिन सुभान अल्लाह, नबी के हुजरों में, अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में 2 महीने गुजर जाते, 3 नए चांद हम देख लेते, लेकिन कोई चीज पकाने के लिए हमें चूल्हा जलाने की ताकत ना मिलती। और वह रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, चाची आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, फिर आप ना किस पे जिंदा रहते? कहती हैं 2 काले चीजों पर सुभान अल्लाह। कहा एक खजूर पर हम जिंदा रहते और एक पानी पर हम जिंदा रखते, लेकिन जबान पर नाशुक्री नहीं है। क्या आपका घर ये 2 काले चीजों से चल रहा? नहीं। फिर किस चीज की नाशुक्री है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लम की वफात हुई, जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह, नबी सल्लम मेरे यहां कुछ चीज छोड़ के नहीं गए सिवाय एक रोटी के टुकड़े के। मैं खाते गई, मैं खाते गई, मैं खाते गई, आखिर एक दिन वो रोटी का टुकड़ा भी खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ बाकी ना रहा। अब नाशुक्री बताइए। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से उमर बिन खत्ताब के सामने मुतालबा किया गया। उमर कौन है? हफ्सा के वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं, वालिद, लोग आपसे कहते हैं खिलाफत के इस दौर में आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, महंगाई का दौर है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ने कहा, हफ्सा मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने मुतालबा किया। हफ्सा ने कहा, मैं नाम नहीं बता सकती, वादा कर आई हूं। कहा, हफ्सा उन लोगों से रह के 3 सवाल करना। मैं तुझसे सवाल करता हूं, हफ्सा, तुम अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ौजियत में थी, ये बताओ जब तक नबी सल्लम माहयात थे, तुम्हें और नबी सल्लम को सबसे अच्छा खाना क्या मैसर हुआ? हफ्सा, मैं तुमसे पूछता हूं, जब तक नबी सल्लम तुम्हारे साथ अज़वाज मुतहरात हयात में थे, तुम ये बताओ सबसे बेहतर बिस्तर तुम्हें क्या मिला? तुम ये बताओ सबसे बेहतर लिबास मेरे नबी के पास क्या था? हफ्सा रज़ियल्लाहु कहती है, सबसे बेहतर खाना मुझे और मेरे नबी सल्लम को जो मिला वो रोटी थी। रोटी पे हम घी लपट लिया करते थे, घी मलने की वजह से रोटी नरम भी हो जाती, रोटी मीठी भी हो जाती, वही सबसे बेहतर खाना में मिला था। कहा सबसे बेहतर लिबास नबी के साथ क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा सबसे बेहतर लिबास 2 रंगे हुए कुर्ते थे जो अल्लाह के नबी खुतबे देते वक्त पहना करते थे और वफूद लोग जब मिलने आया करते थे उनसे पहना करते थे। कहा सबसे बेहतर जो बिस्तर तुम्हारे पास क्या था? कहा नबी सल्लम की जिंदगी में मेरे पास जो सबसे बेहतर बिस्तर था वो एक रजाई थी। हम गर्मी के दिनों में 2 खेरी करके सो जाया करते और सर्दी के दिनों में एक खेरी पर सोते और एक खेरी को हमारे ऊपर ओढ़ लिया करते। आप बताइए नाशुक्री उन हुजरों से। मैं अपनी जबान से नहीं करता, आपकी घर की औरतें शुक्रगुजार होंगी, सुभान अल्लाह। लेकिन ये कॉमन बात है जो नबी सल्लम की हदीस से मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुझे मेराज के मौके पर जहन्नम बताई गई। मैंने जहन्नम में देखा, जहन्नम में अक्सरियत औरतों की थी। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह ने कहा, यह बात कह देना कि जहन्नम में अक्सरियत औरतों की है सही है, लेकिन यह भी सही है कि जन्नत में भी अक्सरियत औरतों की है, इसलिए कि एक एक मर्द आदमी को एटलीस्ट 2 हूरें दी जाएंगी तो डबल द नंबर हो जाएंगी हूरें, और हूरें फीमेल है, यानी औरतों की तादाद भी जन्नत में भी ज्यादा होगी। कहा मैंने जहन्नम देखी, कहा उससे बुरी जगह मैंने नहीं देखी। मैंने जहन्नम में देखा कि सबसे ज्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की थी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? कहा वो कुफ्र की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या अल्लाह से कुफ्र करती हैं? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कुफ्र नहीं करती। देखिए अरबी जबान में कुफ्र के मायने नाशुक्री के भी लिए गए हैं। कहा वो अल्लाह के से कुफ्र नहीं करती, वो अपने शोहरों से कुफ्र करती है, शोहरों की नाशुक्री करती है और अपने शोहर के अच्छे अखलाक की भी नाशुक्री कर देती है। यानी अगर शोहर आज अखले अखलाक से बर्ता करे, अगर कोई बात ना पसंद आए, उसके अच्छे अखलाक को भी भुला देती है, शोहरों से नाशुक्री करती है और शोहर के अच्छे अखलाक से नाशुक्री करती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में आगे बढ़कर फरमाया, अगर तुम अपनी अज़वाज के साथ, अगर तुम अपनी बीवियों के साथ, अगर तुम अपनी औरतों के साथ जिंदगी भर भी अच्छा सलूक करते रहो और अगर तुम्हारी औरत को कोई एक बात तुम्हारी नापसंद आई तो वो कह देगी, मुझे अपनी जिंदगी में तुमसे कभी सुकून मिला ही नहीं। इतने पिच की आवाज आए जैसा सबके घर में ये छोरा, कुछ हुआ ही नहीं। हमेशा आपको डायलॉग नहीं मिलता, इनके प्रैक्टिकल अंदाज में होता। आप सब ला के दियो, कोई एक चीज नहीं लाए, वो सब लाए सो भूल जाते उन्हें, वो लाते बोले थे वो टाइम नहीं लाए। बस एक पत्ता रहता, देखिए हाथ लगाते बंद हो जाता। इन लोगों का मामला वैसी है, यूं हाथ लगाए बंद, कोई समझ ना, मुंह फुल गया। फितरी बात है, लेकिन मर्द के लिए भी मामला है कि फितरत अल्लाह ताला बता दिए तो नरमी करना, सख्ती नहीं करना। लिहाजा औरतों से इस बात की गुजारिश है, मेरी बहनें जितनी यहां बैठी हैं नाशुक्री छोड़ दें।
اللہ سمندر جس حال میں رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید کے اندر وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آج اگر شوہر رکشہ چلانے والا، یاد رکھو یہی خیر ہے آپ کے لیے آج کا دن۔ آج اگر شوہر آٹو چلاتا، آپ یاد رکھیے آج کے دن یہی بہتر ہے۔ کل کے دن کیا ہوگا اللہ بہتر جانا، لیکن آج جس حال میں شوہر کو، آج جس حال میں بھائی کو، آج جس حال میں باپ کو آپ کا رب نے رکھا ہے، جو کمائی آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا شوہر گھر لے کر آتا ہے، یاد رکھیے خیروں و ابقا، ابقا یعنی برکت والا، باقی رہنے والا۔ بھلے آپ فرمائشیں کر کے، منمانی کر کے، آڑے ٹیڑے ہاتھ مار کے آپ کے شوہر بھائی شوہر سے مطالبہ کریں گے، وہ لا لیں گے، وہ خیر دکھیں گا کچھ دیر کے لیے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ لیکن اللہ تو دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیروں و ابقا، اس میں خیر بھی ہے، اس میں ابقا بھی ہے۔ لہذا کسی بھی قسم کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات کی آج جمعہ خطبہ ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حجرات میں ناشکری نہیں نکلی، لہذا ہمارے حجرات سے، مسلمانوں کے حجرات سے جو ناشکری کے کلمے بلند ہو رہے ہیں، خواتین سے گزارش ہے آپ بھی کریں۔ مرد یہ مت سمجھے کہ آپ شکر گزار ہیں، اپنے اندر ناشکری نہیں ہے مت سمجھیے، مرد بھی کئی اعتبار سے ناشکری پہ آ جاتے ہیں، لہذا آپ بھی ناشکری سے بچیں، عورتیں بھی ناشکری سے بچیں، میں بھی ناشکری سے بچوں۔ تیسری بات جو حجروں میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات، مرد حضرات توجہ دیں۔ تیسری بات جو حجروں میں ملتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہیں کانسیپٹ ہے اسپیشلی خاص طور پہ کلچرل کانسیپٹ بیٹھے ہوئے، جو کلچر چل رہا، کلچر کا کانسیپٹ ذہنوں میں بیٹھا ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، وہی ہمارا کلچر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا گھر میں کیا کرتے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، خود دھوتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب جوتے کو جو سو سیون پیون لگا لیتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسواک کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے تو جیسے دوسرے مرد کام کیا کرتے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کیا کرتے، جیسے عام انسان کام کرتے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کیا کرتے، اور اپنے سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے۔ اپنے بات کانسیپٹ ہے بیوی آئی بولے تو ایک نوکر آئی، لیکن ہمارا دین یہ ہے آپس میں معاملہ کہ بھئی گھر کا پکوان تم کرو، کپڑے تم دو، میں دیکھتا ہوں، یہ آپ کے ایگریمنٹ کر سکتے، لیکن سنت پہ کب عمل کریں گے؟ اگر میں اور آپ کپڑے دھونے سے چڑیں گے، اگر میں اور آپ اپنے جوتا پالش کرنے سے چڑیں گے تو پھر سنت پہ عمل کرنے کا موقع کب ملے گا؟ آج کپڑے اپنے دھو لینا سنت ہو گئی مرد کے لیے، آج اپنے جوتے کو اپنے صاف کر لینا اپنے لیے سنت ہو گئی، آج اپنے کپڑے اپن سی لینا سنت ہو گئی، لیکن یاد رہے کپڑوں کو جسم پر سینے کی ممانعت ہے۔ پھر کہاں دن میں یہ کرتے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں گھر میں یہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اپنے حجرے میں خیل اللہ کیا کرتے، تھوڑی دیر سو جایا کرتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر سو جایا کرو، یعنی نیپ لے لیا کرو، اپنا تھوڑی دیر 2.5-3 گھنٹے کا رہتا، مطلب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر کے پیریڈ کو نیپ بولتے، خاص طور پہ 10 منٹ کو نیپ بولتے، 5 منٹ کی نیند کو نیپ بولتے، جو انتہائی آپ کو فریش کر کے چھوڑ دیتی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر سو جایا کرو، اس لیے کہ شیطان دوپہر کے وقت میں نہیں سوتا۔ اپنے لوگ اٹھتے دوپہر میں، اب کہاں سے نیند آتی؟ اٹھتے 12 بجے، 11:30، 12 بجے، اٹھنے کا ٹائم وہی اپنا، اللہ محفوظ رکھے ایسی نیند سے، شرارت والی نیند سے۔ انہیں سوتا نہیں، دوپہر میں اٹھ گئے تو انہیں بھی جاگتے سے رہا دوپہر میں۔ اٹھنے والا مومن مسجد کو بھی آ جاتا، کام کاج بھی کر لیتا، جوتے بھی صاف کر لیتا، آج کپڑے بھی دھو لیتا، کرنے والا کرتا۔ تھوڑا یہ دیکھ لیے بیوی کا غلام بن گیا، کپڑے اپنی دھو لے رہا، بیوی کا غلام نہیں ہونے نبی کا غلام ہو گیا اگر اس نیت سے کر رہا تو۔ بیوی سے ڈر کے کر رہا تو بیوی کا غلام، اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا تو نبی کی غلامی میں۔ پھر رات میں کیا کرتے ہیں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر کے ساری احادیثوں کا نچوڑ ایک فتوے میں جائن کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں چلے جاتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بے وجہ کی باتوں میں جگنے کو ناپسند کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں چلے جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج محترمات گھر میں جمع ہوتی، اپنی بیویوں سے اچھی باتیں کرتے، ان کو تھوڑا سا وقت دیتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں وضو کا پانی رکھ دیا جاتا، مسواک رکھ دیا جاتا، رات کو اٹھ کے آپ وضو کرتے اور مسواک کرتے اور رات کے تیسرے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی صلاح پڑھا کرتے۔ کیا ہمارے حجروں میں یہ بات ہے؟ نہ ہم کپڑے دھونے کے قابل سمجھ رہے اپنے آپ کو، نہ ہم جوتا پالش کرنے کے قابل سمجھ رہے ہیں آپ کو، نہ ہماری دوپہر کی نیند کا کوئی سسٹم ہے، نہ ہمارے راتوں کی نیند کا کوئی سسٹم ہے۔ راتوں میں گھر میں نوجوان اس وقت داخل ہوتا جبکہ بیوی سو جاتی، اللہ کے نبی عشاء کے بعد داخل ہو جاتے اور تھوڑا سا وقت ان کو دیتے، تھوڑا سا ہی حدیث میں وقت، نہیں تو ان لوگوں کا ایسا رہتا کیا ٹائم دیے، آدھا گھنٹہ دیے، سو گئے، کھانا کھائے، سو گئے۔ بہرحال خوش رکھتے رہے جتنے اپنی استطاعت کے ساتھ خوش رکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ازواج محترمات سے گفتگو کرتے، اچھی باتیں کرتے، انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے، لہذا یہ معاملہ میرا ہو۔ پھر جس بیوی کی گھر میں جو سو رات بتانے کا وقت ہے، ساری بیویاں گھر چلے جاتی اپنے اپنے حجروں میں اور اللہ کے نبی بیوی کے ساتھ سبحان اللہ اپنے اوپر کا لباس اتار کر نیچے کا تہبند پہن کر سوئے جا کرتے اور ایک رضائی میں اللہ کے نبی اور اپنی ازواج محترمات کی کسی ایک زوجہ کے ساتھ سو جا کرتے۔ یہ بھی سنت ہے۔ کوئی چیز مل رہی کیا سوچیے آپ؟ عورتوں کو تو گن دیے ناشکری میں بہت کر لے رہے تھے، اب اپنے اوپر بھی کریے۔ کیا ہے اپنے اندر یہ بات؟ نہ راتوں کے تہجد کا معاملہ ہے سبحان اللہ، نہ جو سو گھر میں عشاء کے بعد داخل ہونے کا معاملہ ہوگا، نہ بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے جو سو حسن سلوک کی باتوں کا معاملہ ہوگا، نہ دوپہر میں خیل اللہ کا معاملہ ہے، نہ کپڑے دھونے کا معاملہ ہے، نہ جوتے کی صفائی کا معاملہ ہے جیسے عام آدمی کرتے ہیں ویسے۔ یہ بھی حجرے کی سنتیں صاحب، حجرے کے باہر تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا طیبا کثیرا بول رہے ہیں، سب کر رہے ہیں حجرے کے اندر۔ یہ بھی تو کرنا میرے اور آپ کے لیے رسول ضروری ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں تین باتیں ملتی ہیں، تینوں باتیں جو سو مرد اور عورتوں کے لیے خاص ہے، لیکن تیسری بات مردوں کے لیے خاص ہے۔ تقریر کا آخری حصہ، تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں نہیں ملتی جو ہمارے حجروں میں ہیں۔ تین باتیں نہیں ملتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حجرات نام سے سورہ ہی لکھ دی ہے قرآن مجید میں، سورہ نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تین باتوں سے پوری امت کو روکے جو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں نہیں تھی، ہمارے حجروں میں ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ یہ بات نبی کے حجروں میں نہیں لیکن مسلمانوں کے اکثر حجروں میں ہے۔ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان والوں سے، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس سے اچھی طرح تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کو لوگوں کے اندر پھراتے مت پھرو باتوں کو۔ گھروں کے اندر اپنی عورتوں کا یہ کام ہے، ہر ایک کا نہیں، جب ہم آتے تو کامن بات آتی ہے، ہر ایک کا نہیں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات آئی اڑا لیتے پھر گئے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قیامت کے دن معراج کے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ ایک آدمی کے جبڑے سے لوہے کی شیخ ڈالی جاتی، گدی سے نکالی جاتی، ناک کی طرف سے ڈالی جاتی، گدی سے نکالی جاتی۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے کس کا معاملہ؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ایک سنی سنائی بات کو لے کر لوگوں میں پھیلاتے پھرتے رہتا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بات دنیا بھر کے اندر گردش کرتی چلی جاتی ہے، اس کا معاملہ ہے۔ شیخ آر کے نور محمد تفسیر میں بتا کہ علماء پہلے سمجھتے تھے بھئی یہ بات دنیا میں گردش کیسا کریں گی، پھر انہوں نے بولے جب سے واٹس ایپ آ گیا بولے بات بڑی آسان ہو گئی، اس لیے واٹس ایپ کا ایک فیملی گروپ میں ایک بھائی دبئی کا ہے، ایک بھائی سعودی کا ہے، ایک بھائی امریکہ کا ہے، ایک بھائی فلاں کا ہے، اور ایک سنی سنائی بات کو بستی کی واٹس ایپ کے فیملی گروپ میں ڈسکشن کے لیے ڈال دی جاتی ہے، اور بعض سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ گئی، سعودی پہنچ گئی، ریاض پہنچ گئی، دبئی پہنچ گئی، اور بس لوگ پھیلتے چلے گئے۔ یہ واٹس ایپ کا جو بٹن ہے، خبردار کوئی بات سینڈ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے،
حدیث آری پھیلا دے رہے ہیں، وہ بول رہا پھیلا دے رہے ہیں، فتوے دے رہا پھیلا دے رہے ہیں، اس کی باتیں نکال، ارے انہیں بھاگ کے شادی کر لی، ارے انہیں بھاگ کے شادی کر لی، انہیں بھاگ کے شادی کر لی، انہیں بھاگ کے شادی کر لی. تحقیق کریں، انہیں حق کے واسطے میں بھاگ سکتی. آپ کو معلوم ہے اسلام ہو سکتا اس کے والدین جبرن ایسے آدمی سے شادی کر رہے تھے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے والا کافر. والدین بولے اس کے بعد امریکہ کا H1 ویزا ہے تو اس سے شادی کر. انہیں بولی نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھتا، میں شادی نہیں کرتی ہوں. انہیں بولی ایک دیندار بچہ میں نکل کے بھاگ جاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی حاکم ہے، بھاگ کے بھی شادی کر سکتی ہوں. کہ بھاگ جائیں گے اماں یہ نیا فتویٰ نہیں ہے، اس کے لیے بہت ہے مسئلے، نئے نئے باتیں آ رہی ہیں عباد الرحمان بول کے. بھاگ سے مطلب جب حاکم جو لیڈر ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، کوئی عالم سپورٹ میں آ رہا تھا انہیں ولی بنتا، باپ نے بنا تو نہیں بنا. تحقیق کرنا پہلے فتبینوا، لہذا جیسے تحقیق کیجیے. بات اپنے گھروں میں اڑاتے چلے. ڈیٹیل ہے، خطبہ لمبا ہو جا رہا. سنت کے خلاف یہ بات ہے کہ خطبوں کو لمبا دیا جائے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہوں گا لمبے کر دینے کے خطبے کو. دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں نہیں ملتی ہمارے حجروں میں ملتی نا، یہ بات ملتی. سورہ 49 آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. حجروں میں یہ چلتا، آپ آفس کو چلے جاتے، آفس کے حجرے میں بیٹھ کے کرتے، گھر کے حجروں میں عورتیں یہ کرتے. فرما اللہ سبحانہ وتعالی اے لوگوں جو ایمان لائے خبردار ہو جاؤ، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ مرد جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہے، اور نہ عورتوں کی جماعت کوئی دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہے. مذاق اڑا دینا کسی کا، زندگی کو چھال لیتے، انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں یہ کر رہا، انہیں وہ کر رہا. ہرگز نہیں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا خالی ایک بار بول دیے وہیں ٹوک دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اپنی سوکن کے بارے میں، کہا صفیہ میں کیا ہے، وہ تو خد سے چھوٹی ہے، اتنا ہی بولنا تھا، اس کا تو خد کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈبا دیا جائے سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا. یاد رکھو ایسا عمل تمہارے پورے عمل کو خراب کر سکتا ہے. اتنی بادنو کم خد کے ہیں نا، مذاق اڑا دینا کسی کا. ارے بہت اڑ رہا تھا اب ہو گیا نا، ایسا ہو گیا نا، گندی بات. تیسری بات جو ہمارے حجروں میں ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں نہیں ملتی، کیا ہے؟ وہ ہے کسی کے عیب تلاش مت کرو. اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں نمیمہ. عیب تلاش کرنا. کیا ہوا؟ اور تم پروگرام رکھے تھے آئے لوگ بہت اڑ کے کرے پبلسٹی. نمیمہ. کیا ہوا؟ ان کی بچی کی شادی ہو گئی، آگے کہتے نا گھر کو. کیا ہوا؟ انہیں باہر گیا تھا کہتے نا، آ گیا کہتے نا. کیا ہوا؟ انہیں گھر بناتے بناتے رک گئے. کیا ہوا؟ مسجد کی تعمیر چلتے چلتے رک گئی. کیا ہوا؟ اچھے خاصے تھے نا، کل تک آج گاڑی تھی، کل تک آج گاڑی نہیں دکھ رہی. اس کو بولتے عیب ٹٹولنا. کچھ مل گئے تو بدنام کر کے چھوڑ دیں گے، کچھ مل گئے تو ڈسکشن ہو جائے گا، کچھ مل گئے تو چھال لیتے بیٹھیں گے. کیا ہوا؟ ایسا ہوا. کیا ہوا؟ ویسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر جب نکلے تو مسجد نبی کے باہر جو قبرستان تھا اس قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے آج اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے 2 لوگوں کے قبر کے عذاب کا مشاہدہ کہا وہ کہ بڑی باتیں نہیں تھی جس سے انسان رک نہیں سکتا تھا، رکنے والی باتیں تھی. ایک آدمی کو قبر کا عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا، اور دوسرے آدمی کو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ نمیمہ کرتا تھا، لوگوں کے عیب تلاش کے انہیں اٹھا کر جو لوگوں کی باتیں پھیلا دیتا تھا. نکالنا پھیلا دینا، نکالنا پھیلا دینا، بدنام کرنے کی کوشش کرنا لوگوں کو.
ایک سے سنے بغیر تحقیق کے پھیلا دیے، ایک سے سنے بغیر طریقے پھیلا دیے، اسے بولتے ہیں نمیمہ۔ تیسری بات، یہ حجروں میں نہیں تھی ہمارے ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے۔ تیسری بات جو حجروں میں نہیں تھی ہمارے حجروں میں، توجہ سے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں۔ پہلی، ظن، کیا ہے ظن کے معنی؟ بدگمانیوں سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کسی کے اوپر فیصلے دینے سے بچو۔ گھر میں جو بیٹھے ہوئے میرے کو ایسا دکھ رہا، میاں اللہ دھوکے باز دکھ رہے ہیں، ذرے ان لوگوں کی چال میرے کو صحیح نہیں دکھ رہی، ان کے باوا ایسے تھے، بیٹوں میں بھی وہی رنگ دکھ رہا میرے کو، انہوں جو سو دھوکے باز دکھ رہے ہیں، انہوں جو سو چیٹر دکھ رہے ہیں، ان لوگوں میرے کو تو صحیح لوگوں نہیں دکھ رہے ہیں۔ کسی کے بارے میں فتوے جھاڑ لیتے بیٹھنا گھر میں بیٹھ کے عقل کے دوڑے لگا کے، اس کو بولتے ہیں ظن، کسی کے بارے میں دے لیتے بیٹھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم لوگوں کے معاملے میں ظن کرتے بیٹھو، فیصلے دے لیتے بیٹھو، میرے کو ایسا دکھ رہا انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا دکھ رہا ویسا ہے۔ کہ آپ کو غیب کا علم ہے؟ کیا بہت بڑے توپ سمجھ رہی اپنے آپ کو؟ عورتیں بھی توجہ دیں، مرد بھی۔ دوسری اور آخری بات خطبے کے اندر جو اس میں کہی گئی کیا ہے؟ تجسسو۔ کیا ہے تجسسو کے معاملے میں؟ تجسسو یعنی جاسوس، جاسوسی مت کرو لوگوں کے معاملے میں۔ کیا ہوا تو بھی اچھا خطا نا، ویسا ہو گیا تھا نا، ایسا کر لیے تھے نا، جاسوسی کر کے اگر عیب نکالنے کی کوشش کرو گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نصرۃ و رابیہ غالباً کہا، کانپ اٹھنا اب یہ حدیث سن لے تو اس کے بعد بھول جانا لوگوں کی زندگی میں جھانکنے کو۔ جھانکنے کی بہت عادت ہے، فونوں پہ جھانکتے، فلاں جھانکتے، وہاں جھانکتے، زندگی میں گھس کے فون کال کر کے جھانکتے، جھانکنے کی عادت ہے نا لوگوں کی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جھانکنا؟ جھانکنے کے پیچھے مقصد کیا رہنا؟ عیب نکالنے کا مقصد اگر ہے۔ عورتیں سنیں، مرد سنیں، میں سنوں، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو، اور تجسسو جاسوسی کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب نکال کر اچھالنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جو آدمی لوگوں کے عیب نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ بھی لوگوں کے عیب نکالنے لگے گا۔ اور یاد رکھو جب اللہ کسی کے عیب نکالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس شخص کو اس کے گھر میں بھی بدنام کر دیتا ہے۔ کانکی کر کے آئے تھے دبئی میں رہ رہ کے، گھر والوں کو اطلاع بھی نہیں تھی، بھانڈا ایک دن پھٹ گیا۔ تم لوگوں کے عیب نکالنا نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے اوپر جب اللہ نکالا تو گھر میں بھی پول کھول دیتا پوری۔ بولا تجسسو، غیبت مت کرو، ہمارے حجروں میں یہی ہے، فونوں پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ملے تو چبوتروں پہ، گاڑیوں میں، مسجدوں میں، سب کچھ۔ اور خاص طور پہ علماء کو نشانہ بنا لیا، وہ عالم ویسا کرا، انہیں ویسا کرا، انہیں گالی دے رہا، انہیں برا بولا، انہیں وہ ہے، انہیں یہ ہے، انہیں یہ ہے۔ ارے علماء کو تو چھوڑ دو یارو۔ کہا غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت یہ ہے کہ تمہارا بھائی جس بات کو پسند نہیں کرتا اس کے بارے میں کی جائے وہ بات نہ کرو۔ تو صحابی نے اٹھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی میں نے وہ کام کرا تو، مثال کے طور پہ شراب پیا، لوگوں کو بول لیتے پھر رہے آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس نے وہ کام کیا اور وہ کام تم لوگوں میں پھیلاتے پھر رہے، حقیقت میں غیبت اسی کا نام ہے، جو کرا وہ بول لیتے پھرنا۔ غیبت بولے تو جو نہیں کرا انہیں نہیں، وہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر صحابہ نے کہا اگر وہ نہیں کرا وہ کام تو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام نہیں کرا پھر تو وہ اس پر الزام اور تہمت ہو گیا۔ کراسو کام نہیں دوسروں کے سامنے نہیں بولنا، کیونکہ کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ میرے عیب لوگوں کے سامنے کھولے جائے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں میں جانے میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، ہمارے حجروں میں ہو رہی، فونوں میں ہو رہی، باتوں میں ہو رہی، دیوان خانوں میں ہوتی، کمروں میں ہوتی، آفسوں میں ہو رہی، مسجدوں میں ہوتی، کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے۔ لہذا جائزہ لینے کی کوشش کریں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔